السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الذی استنقذنا به من عبادة الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین اور حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ عقائد و جہاں فخر رسولہ سید انس و جہاں سیاح لا مکان خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں نذرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب حضور کے وہ رہے گا جو دنیا میں جتنا زیادہ حضور پہ درود بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ، جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، مشکل بڑھ جائیں، اسے چاہیے کہ حضور پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ وَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ، اس لیے کہ کثرت سے درود پڑھنے سے غم، رنج، الم، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ وَتُكَثِّرُ الْأَرْزَاقَ، روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی مصیبتیں آسان کرنے کے لیے، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون اور چین داخل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کثرت سے حضور کے درود بھیجنا چاہیے، اور درود خوش دلی کے ساتھ اور عبادت سمجھ کر اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خوش دلی سے پڑھنا چاہیے۔ ایک بار بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور مسیح العلماء، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ جلسے تو روزانہ ہوتے ہیں، مگر اس طرح کی خوبصورت اور پاکیزہ محفلیں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دنیا اہل سنت کے ہمارے زبردست قائد اور ہمارے اس وقت موجودہ عہد کے سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے شیخ حضور قائد اہل سنت علامہ اسد رضا خان قدس اللہ العالی کی آمد تھوڑی دیر کے بعد ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حضور برزار ملت کی آمد ہونے والی ہے۔ دونوں شیخ آج کی محفل میں جمع ہونے والے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج کا جلسہ ایک تاریخی، یادگار، ایتہاسک، ہسٹوریکل جلسہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلسے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی اور سے اس کو سماعت کریں، اور پھر میرے بعد فوراً حضور مسیح العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی
مسیح الدین صاحب حشمتی مدرسہ العالی کا خطاب نایاب ہوگا، جو ایک زبردست مدرس، زبردست خطیب، بڑے اسلامی اسکالر، ایک بہت بڑے مدرسے کے کامیاب ترین مدرس، پورے علاقے، پورے ہندوستان کے سب سے مشہور، معروف، علمی گفتگو کرنے والے خطیب کی خطابت ہوگی، وہ تشریف فرما ہوگا۔ اب میرا 2-2.5 گھنٹے خطاب کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا پیر طریقت شریف الدین صاحب برکاتی مدرسہ العالی کی تمنا تھی کہ آپ 2 گھنٹے کا خطاب کریں، چونکہ آپ کو اسلام سمجھانا ہے، نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ مزید پیغام دینا ہے۔ اب چونکہ مختصر وقت میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنا وہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ باتوں سے بات پیدا ہوتے ہوئے ایک کامیاب پیغام آپ تک پہنچ جائے، اس لیے کم وقت میں بڑی بڑی باتیں کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو مختصر سا وقت مجھ کو ملا ہے، میں اس وقت آپ تک ضروری باتیں ہیں جو اسلام اور سنیت کی ہیں وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھنا چاہیے، ایک روایت سمجھ کے نہیں کہ سنیوں کے جلسے کی ایک ریت ہے، شاید جلسے کے سسٹم کا ایک حصہ ہے، اس لیے خطیب خطبہ پڑھتے ہیں، درود پڑھواتے ہیں، جو کہ یہ ان کے تقریر کا ایک پارٹ اور حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو شروع ہونے سے قبل ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور ہماری زندگی میں رونق اور بہار پیدا ہو جائے، اس لیے جان کائنات محسن انسانیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ درود بھیجنے کی برکت سے بولنے والا، سننے والا اور جس محفل میں سنایا جائے وہ ساری چیزیں بامراد، کامیاب اور بابرکت ہو جائے۔ تو سارے لوگ ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کر دی اور تمہارے لیے میں نے اسلام دین کو پسند کر لیا۔ اسلام ایک زبردست نعمت الہیہ کا نام ہے۔ جو لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں ایک پریشان فکری کے شکار ہیں، اسے اطمینان قلب نصیب نہیں حاصل نہیں ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ ایک نامعلوم فکر میں پڑا رہتا ہے، دل میں ایک بے اطمینانی کی فضا رہتی ہے، وہ فیصلہ کر نہیں پاتے ہیں کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، یہ دنیا کیوں ختم ہو جائے، انسان کیوں پیدا ہوتے ہیں، انسان کیوں اپنی مرضی کے خلاف مر جاتے ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے من کے حساب سے یا کسی انسان کی انسانی فکر کے حساب سے جس کو چاہتے ہیں خدا بنا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جس میں تھوڑی سی شکتی دیکھی، تھوڑی سی صلاحیت دیکھی، تھوڑا سا کمال دیکھا، اسی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ مذہب اسلام سے ہٹ کر جو سوچتے ہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کر جو سوچتے ہیں، اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے اگتے ہوئے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اے سورج آج تو طلوع ہوا ہے، آج کا دن میرے لیے شبھ رہے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ چاند کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ تو میرا خدا ہے، رات کی تاریکی سے نجات دینے والا ہے، رات میں چمک کر تو ہمیں وحشت سے بچاتا ہے۔ کچھ لوگ چاند کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ لوگ سورج کے سامنے کھڑے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑ جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوا ہی پہاڑ طاقتور ہے، کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔
پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ صاحب یہ جانور بھینس ہے جو دودھ دیتی ہے، جس کے کھانے کے بعد ہم طاقتور ہوتے ہیں، اس میں یہ چھمتا یہ صلاحیت ہے، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو۔ کسی نے دیکھا کہ درخت ہے جو ہمیں آم دیتا ہے، جو ہمیں انار دیتا ہے، جو ہمیں طرح طرح کے فروٹس دیتا ہے، یہ ہمیں لابھ پہنچاتا ہے، اس لیے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی جس میں تھوڑی سی صلاحیت دیکھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کون؟ یہ انسان جو سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو سمندر میں 3 مہینے تک غوطہ لگا کر علم و حکمت کی موتی نکالتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو فضاؤں میں 6 مہینے تک معلق رہ کے کائنات کی سچائی کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو شیر جیسے خطرناک جانور کو قابو میں کر لیتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو سانپ جیسی خطرناک مخلوق کو جو ایک بار ڈنک مارے تو آدمی فوری مر جائے، اس سانپ کو نچاتا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر سچی رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے، صحیح فکر نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنی اشرفیت کو نہ سمجھ کر انتہائی درجے کی رذالت کی تاریک وادی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، مگر یہ اس قدر ذلیل ہو رہا ہے، اس کی پیشانی نہ جانے کن کن چیزوں کے سامنے نہیں جھک رہی۔ یہ پیشانی سانپ کے سامنے، بندر کے سامنے، چشندر کے سامنے، یعنی جس سے کوئی خطرہ محسوس کیا اس کو خدا مار دیا، جس سے کوئی فائدہ محسوس ہوا اس کو خدا مار دیا۔ سانپ سے خطرہ ہے تو سانپ کو کہہ دیا یہ خدا ہے، سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ شیر سے خطرہ ہے تو شیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آگ سے خطرہ ہے تو آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ سیلاب سے خطرہ ہے، سمندر ندی نالے سے، سمندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی اسلام سے ہٹ کے بندہ نہ جانے کن کن جگہوں پہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرتا ہے۔ 100 نہیں بلکہ کئی ہزار اپنے طور پر خود ساختہ خداؤں کے سامنے وہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرتا ہے۔ اس مذہب کی بھیڑ بھاڑ میں ایک مذہب اسلام ہے جس کا پیغام ہے کہ آسمان اور زمین یہ خدا نہیں ہے۔ آسمان کو جس نے پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے زمین کی تخلیق کی وہ خدا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے جنگل جھاڑ ندی نالے پیدا کیے وہ خدا ہے۔ اگر تمہیں شکتی چاہیے تو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا ایک محبوب بھیجا ہے، اپنا ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ اس پیغمبر کو اتنا شکتی شالی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے کہ جن تمام ظاہری چیزوں کی پرستش کرتے ہوئے ان کے سامنے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، وہ آ جائیں محمد عربی کے سامنے۔ چاند کی پوجا کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ چاند مصطفیٰ کے اشارے پہ 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورج کی پرستش کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ محمد عربی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ پہاڑ کی پوجا کرنے والا وہ دیکھ لیں کہ پتھر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور سرکار کے نقش قدم کو اپنے سینے پہ ثبت کر لیتا ہے۔ ندی نالے جنگل جھاڑ کی پوجا کرنے والا وہ دیکھ لے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے سمندر اپنا سینہ چیر کر راستہ دے دیتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو درخت سجدہ کر رہا ہے، جانور سجدہ کر رہا ہے۔ اگر جانور کو تو خدا کہتا ہے تو جانور جس کے سامنے جھک رہا ہے ان کے پاس آ جا۔ اگر تو درخت کو خدا کہتا ہے تو درخت جن کو سجدہ کر رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے پاس آ جا۔ اگر سورج و چاند کی پرستش کر رہا ہے تو سورج و چاند جن کے اشارے پہ محو گردش ہے اس کے پاس آ جا۔ جب ساری دنیا محمد عربی کے پاس آتی ہے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو چاند و سورج سے زیادہ طاقتور ہے یہ اپنی پیشانی کو زمین پر جھکائے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنا طاقتور مصطفیٰ جسے خدا کہتے ہیں وہی خدا ہے، جس کے سامنے سجدہ ہو جائے وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے۔ اب دنیا کو خدا کے بارے میں دریافت کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، وہ محمد عربی کے پاس آ جائے، اس طاقتور مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ یہ جن کے بارے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہی کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا سنچالک ہے۔ تو محمد عربی دلیل بن کے آئے جو مصطفیٰ تک پہنچ گیا، وہ 50,000 جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ گیا۔ اب ان کی پیشانی ذلیل ہونے
سے بچ گئی، اب ان کا ضمیر ذلیل ہونے سے بچ گیا، اب ان کی زبانیں ذلیل ہونے سے بچ گئی۔ مصطفیٰ کو مان لیا، جنت وہاں ملے گی، سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء کو پروٹیکشن یہاں مل جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سارے اعضاء کو پروٹیکشن یہاں مل جاتا ہے۔ اب یہ پیشانی ذلیل نہیں ہوگی کسی درخت کے پاس، اب یہ پیشانی ذلیل نہیں ہوگی کسی جانور کے سامنے، کیونکہ محمد عربی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی دلیل بنا کے بھیج دیا۔ اس لیے اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بندہ منتشر خیالی سے بچ جاتا ہے، پریشان فکری سے بچ جاتا ہے۔ اب اسے ہر چیز کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی درخت میں تاگا باندھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پتھر کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، نہ کسی جنگل میں جا کے کسی جانور کے سامنے ذلیل ہو کر ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اب کسی کے سامنے مسلمان ہاتھ نہیں جوڑے گا، چونکہ اپنی پیشانی جو سب سے اونچی جگہ ہے اس کو خدائے واحد کے سامنے جھکا دیا تو رب نے وہ عزت دے دی کہ اب تو بے خوف ہو جا، اب تو نہ پہاڑ سے ڈرے گا، نہ سورج و چاند سے ڈرے گا، نہ ندی نالے سے ڈرے گا، نہ کسی دنیا کے بادشاہ سے ڈرے گا، نہ کسی حاکم سے ڈرے گا۔ احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ کر لے، ساری دنیا سے تو بے خوف ہو جائے، بے شک ساری دنیا سے بے خوف ہو جائے۔ اسلام اس عظیم الشان مذہب کا نام ہے جو آدمی کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہے، جو آدمی کو رسوا ہونے سے بچاتا ہے، جو آدمی کو چھوٹی چھوٹی مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام اللہ کی دلیل بن کے آ گئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے سسٹم آف لائف لے کے آئے ہیں۔ اب ہمیں جینا کیسے ہے، میں کیوں پیدا ہوتا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں، کیوں یہ زمین بنی، کیوں یہ آسمان بنا، اب محمد عربی کے پاس آ جاؤ، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں اس دنیا میں ایسے ہی کھا پی کے مر جانا ہے یا تیرے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے، تو کیوں پیدا ہوا۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام ہمیں کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ جیون شیلی یہ ہے، نظام حیات یہ ہے، جینے کا طریقہ یہ ہے، ورنہ کھانے پینے سونے اور دو چار بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ تو جانور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جس جانور کی پرستش سے تم باز آئے ہو، جس جانور کی پرستش سے اللہ نے تجھ کو بچایا ہے، وہ جانور بھی تو کھاتا ہے اور کبھی کبھی تم سے زیادہ کھاتا ہے۔ تم 4 روٹی کھاؤ تو الٹی ہونے لگی، مگر یہ جانور تو صاحب 1-1 kg نہیں بلکہ 40-40 kg گھاس کھا جاتا ہے۔ تم اگر 3 گلاس پانی پیے تو الٹی ہو جائے، مگر یہ جانور تو 1-1 بالٹی پانی پی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری افضلیت، تمہاری سپریمیسی، تمہاری سپیریئرٹی اس معنی کا نہیں ہے کہ تم زیادہ تم کھاتے ہو، تم سوتے ہو، تم پیتے ہو، نہیں، تم سے زیادہ پانی تو جانور پیتا ہے، تم سے زیادہ کھانے کی لذتیں یہ جانور اٹھاتا ہے، اب تم سے زیادہ سونے کی لذت بھی یہ جانور اٹھاتا ہے۔ خواب خرگوش بہت مشہور ہے، یہ جانور سوتا ہے، جہاں جگہ ملے سو جاتا ہے، کتا رات بھر ہلڑ بازی کرتا ہے، لیکن جب صبح کا سویرا آنے والا ہوتا ہے کتا سو جاتا ہے راہ کے ڈھیر پہ، بیچ راستے میں، نالے کے کنارے، گھر کی دہلیز پر، جہاں موقع ملے کتا سو جاتا ہے، بہت گہری نیند سوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ کتا رات بھر ہلڑ بازی کرے گا، 10 کتے ادھر، 10 کتے ادھر، 5 کتے ادھر، یہ کتوں کی طرح تم مت بنو۔ یہ کتے رات بھر دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں۔ اب کسی دوسرے محلے کا کتا مردار کھانے آ جائے، اس محلے کے 2-4 کتے سارے کتوں کو مار کے بھگا دیتے ہیں۔ کتا بڑا سیلفش ہوتا ہے، یہ مفاد پرست ہوتا ہے، یہ خود غرض ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ جو جانور جو مردار ملا ہے میں اکیلے اس کو کھا جاؤں، کوئی دوسرا کتا نہ آگے۔ دوسرے محلے کا کتا دور سے بھونکتا ہے، اس محلے کا کتا مردار چھوڑ کے اس پر لپکتا ہے، اس کو بھگاتا ہے، پھر اکیلے کھانے لگتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تم کتا مت بنو، تم مفاد پرست مت بنو، تم خود غرض مت بنو، تم جانوروں میں سے ایک زبردست مخلوق ہے چونٹی۔ چونٹی اگر کہیں شکر اور چینی کو دیکھ لیتی ہے وہ اکیلے نہیں کھاتی ہے، وہ 1000 سہیلیوں کو اپنے ساتھ لے کے آتی ہے تاکہ میں بھی اسے کھاؤں تو بھی اسے کھا لے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ کتوں کی خصلت نہیں، مفاد پرستی نہیں، خود غرضی نہیں،
अपने आप में जीना नहीं, समाज से आंखें बंद करके रहना नहीं, समाज की जिम्मेदारियों से अलग थलग होकर अपनी आग अपने पानी में नहीं जले। यह चोटी की तरह हो जाए, जहां कुछ मफाद का मौका आए तो अपने भाइयों को भी शरीक कर ले, जहां कोई बिजनेस का शानदार मौका दस्तयाब हो अपने भाइयों को भी शरीक कर ले, जहां कोई राहत की बातें हो अपने भाइयों को शरीक कर ले। अकेले नहीं खाए, वो जानवर है जो अकेले मुर्दार खाना चाहता है, मगर वह चूटी है जो अकेले नहीं हजार सहेलियों के साथ खाना चाहती है। तो इंसान चूटियों की खसलत वाला बन जाए कि तन्हा नहीं बल्कि अपने 10 दोस्तों को साथ लेके आए, अपने खानदान वाले को साथ लेके आए, अपने रिश्तेदारों से मिलकर रहे, अकेले दस्तरखान पे ना खाए बल्कि 2-4 लोगों को लेके खाए, ताकि उस दस्तरखान पे बरकतें नाजिल हो, वहाँ रहमतें नाजिल हो। मफाद परस्त खुशी से महरूम रहता है और 2-4-10 लोगों को साथ लेके जीने वाला एक टुकड़े में सबकी परवरिश हो जाती है, बरकतें और रहमतें नाजिल होती है। बुजुर्गों ने कहा है जरा देख इस कुत्ते की खसलत, जरा देख चूठी की खसलत, और तुम कुत्तों की तरह बन के अपनी जिंदगी की राहत में आग मत लगाओ, अपनी जिंदगी को बेचैनी की नस्र मत कर दो। तुम अपने समाज से लड़कर, अपने बाप से लड़कर, अपने भाई से लड़कर, अपने रिश्तेदारों से लड़कर, अपने दोस्तों से लड़कर अपने आराम में आग मत लगाओ। आराम उसी के हिस्से में आता है जो दूसरों को आराम देना चाहता है, राहत उसी के हिस्से में आती है जो दूसरों को राहत देना चाहता है। आज सोसाइटी चल रही है, आज समाज चल रहा है, हर आदमी तन्हाई का एहसास कर रहा है। भले ही मैं कमा लूं 50 करोड़ रुपए, अगर मेरी बेटी की शादी में मेरा अपना भाई शरीक नहीं हो रहा हो तो शादी की सारी तकरीब हमारे घर में काटने दौड़ती है। अगर मेरे घर में फातिहा की तकरीब हो और मेरा पड़ोसी उसमें शरीक ना हो, वह जान दावत देने के बाद शरीक नहीं होता हो, एक अजीब सी उलझन होती है। बड़े बड़े दोस्त आए हैं, खुशी नहीं है, एक आदमी के न आने से उलझन होती है। इसका मतलब है आदमी को उनसियत मिलती है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से। तकरीब मीठी हो जाती है, रिश्तेदार ना है तो इसके बगैर जीना मुश्किल है। तो सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो, सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। अपना खाने वाला, अपनी आग में चलने वाला, फॉर्चूनर पे चलने वाला, 10,000 एकड़ जमीन का जोतने वाला कभी चैन से नहीं जिएगा अगर उनके बाप नाराज है, उनकी माँ नाराज है, उनके भाई नाराज है, उसके पड़ोसी नाराज है। इसलिए इस्लाम का जबरदस्त पैगाम है कि तुम आदमी हो, कुत्ता नहीं हो। आदमी हो तो आदमी बन के जिंदा रहो, माँ बाप को साथ लेके चलो, पड़ोसी को साथ लेके चलो, अहबाब को साथ लेके चलो। यहाँ तक जबरदस्त पैगाम इस्लाम का कि जब तुम बाहर से घर आओ तो अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी तोहफा लेके आओ। अगर तेरे पास इतना नहीं है कि तुम पड़ोस के बच्चों के लिए ला सको तो अपने बच्चों को तोहफा दे के मना कर दो, वो पड़ोस के पास न जाए, ताकि पड़ोस के बच्चों का दिल न रुके, उसका दिल न टूटे। एक कौम मुस्लिम यूरोप का दानिश्वर कहता है कि अब इस्लाम के पैगंबर को मैं महान इसीलिए मानता हूँ कि छोटी छोटी बातें जो उन्होंने समाज के से रिलेटेड कही है, वो बातें अपने दामन में इस कदर लाजवाब बातें हैं जहाँ बड़े बड़े दानिश्वरों की नजर नहीं पहुंची है। ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है कि पड़ोस के बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, पड़ोस के बच्चों का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है। वह लोग हमारे पैगंबर की सीरत का मुताला करते हैं, आका इस्लाम की तालीमात और शिक्षाओं का मुताला करते हैं। यही वजह है उन लोगों ने दिल खोल के रख दिया। यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, ऑल स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। 7 समंदर पार का वो दानिश्वर जहां से हवाई जहाज आ रहा, जहां से एरोप्लेन आ रहा, जहां से ट्रेन आ रही है, जहां से मोटर कार का फॉर्मूला आ रहा, जहां से हमारे घर में मोबाइल लैपटॉप का फॉर्मूला आ रहा है। इसलिए मैं कभी कभी हिंदुस्तानियों की मफाद परस्ती और हिंदुस्तानियों की खुदगर्जी, हिंदुस्तानियों की मतलब परस्ती को देखकर मुझे कभी कभी झंझोड़ के कहना पड़ता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई बता दे तुम हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी कोई बता दे कि माइक्रोफोन किसी हिंदुस्तानी ने दिया हो, बता दे हवाई जहाज किसी हिंदुस्तानी ने दिया हो, बता दे मोबाइल किसी हिंदुस्तानी ने दिया हो, बता दे टेलीफोन किसी हिंदुस्तानी ने दिया हो, बता दे कि मोटर कार कोई हिंदुस्तानी दिया हो। नहीं, हिंदुस्तानियों को नफरत से फुर्सत कहाँ है, हिंदुस्तानियों को सड़कों पे हुल्लड़बाजी से फुर्सत कहाँ है, हिंदुस्तानियों को डीजे बजाकर मरीजों को मारने से फुर्सत कहाँ है, हिंदुस्तानियों को दूसरों को जिहाद
चुना कर आराम से खाने पीने से फुर्सत कहाँ है? हिंदुस्तानियों को दूसरों की कीमत से फुर्सत कहाँ है? चाय की दुकान पे चुस्की लेकर अपने ही लोगों की कीमत से फुर्सत कहाँ है? कोई मालदार हो जाए अपनी मेहनतों से, उससे चिढ़ने से फुर्सत कहाँ है? कोई गरीब हो जाए उसकी तहकीर और तजलील से फुर्सत कहाँ है? वो दिमाग है चला के हवाई जहाज दुनिया को दे। हवाई जहाज ऐसे ही नहीं मिलता है, 10 साल तक दिमाग चलते हैं, सारी दुनिया से कटकर बंदा तन्हाई में रहता है, तब ये हवाई जहाज का फॉर्मूला मिला है। न कोई हिंदू बनाया है, न कोई मुसलमान बनाया है, बल्कि अमेरिका 7 समंदर पार का एक दानिश्वर, 2 भाई राइट ब्रदर्स ने 1903 में हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया है। ये आज करोड़ों मुसलमान उस पर चल रहे हैं। इसका मतलब है अपने मफाद में जीने वाला वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है जो ये सोच में रहता हो कि मैं अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाऊं, मैं अपने आप को जला दूं लाइब्रेरी में और मैं दुनिया को एक अजूबा फॉर्मूला दे दूं, वही बड़ा काम कर सकता है। वरना खाना पीना तो जानवर भी करता है, वरना 2-4 बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करता है, और गहरी नींद तो जानवर भी लेता है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। अगर अमेरिका का हवाई जहाज देने वाला दोनों भाई मफाद परस्त होता, उनके मरने के बाद भी आज करोड़ों लोग जो हवाई जहाज का सहारा लेकर अपने अपने मजहब का काम करते हैं, बेशुमार हिंदू है जो आज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए उसी हवाई जहाज का सहारा लेकर कोई बंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई साहब तमिलनाडु से आ रहे हैं। उनका ख्याल है कि एक डुबकी लगा लो, सारा करोड़ों जुर्म खत्म हो जाएगा। चाहे 10 साल से ज़िना करे, वो शराब पिए, वो चोरी करे, वो डकैती करे, वो डकैती करके फॉर्च्यूनर खरीदे, दूसरों की जमीन हड़प करके अपना बंगला बनाए, चलो वहां एक डुबकी लगेगी, सारा पाप धुल जाएगा। तो इस पाप को धोने के लिए वो अपने गुमान के हिसाब से उसी हवाई जहाज से आते हैं। कोई चेन्नई से आ रहे हैं, कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब बनाया किसने है वो हवाई जहाज? वो बनाया है 7 समंदर पार का एक दानिश्वर जो यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखता था। ये मोबाइल फोन दुनिया के करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, सिवाय हुल्लड़बाजी के, सिवाय दूसरों का मुंह देखने के, सिवाय दूसरों की शादी ब्याह में नाचने और कूदने के, सिवाय दूसरों से चिढ़ने, दूसरों से चलने, इसके अलावा है मेरे पास क्या? हाथ में मोबाइल है, बस नचा रहे हैं। मस्जिद में मोबाइल, खानका में मोबाइल, दरसगाह में मोबाइल, जलसे में मोबाइल। जिस हमारे बच्चे को डीएम बनना था वो चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहा। इसी मोबाइल की वजह से अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर डाला। इस मोबाइल की वजह से वो अपने आप को दिल फेंक आशिक बना दिया। 24 घंटे गुटखा खाना, हाथ में मोबाइल लेना। ये बता दे कि तू अगर मर गया इस हालत में, अगर तू गुटखा खाते खाते कैंसर हो गया, अगर तू मर गया, तू तो मर जाएगा मरदूद। ये बता तुझसे दुनिया को क्या मिला? तू अपने बाल बच्चों के लिए क्या मैसेज छोड़ के गया? तेरा बाल बच्चा क्या बोलेगा कि मेरा बाप क्या बोला था, मेरा बाप क्या किया था? क्या तेरी मिसाल देगा? आज दुनिया कहती है गौसे आजम ने ये कहा, गरीब नवाज ने ये कहा, आला हजरत ने ये कहा, मुफ्ती आजम हिंद ने ये कहा, ताजुल शरिया ने ये कहा। ये वो लोग हैं जो 2 घंटा सोते थे और सिर्फ 1 रोटी खाते थे, बाकी हर वक्त इसी फिक्र में रहते थे कि मुझसे दूसरों को क्या लाभ पहुंचे, मुझसे दूसरों को क्या फायदा पहुंचे। या दूसरों के मीनाए नूर थे, पैदा हो ईरान में, हिंदुस्तान चले आए गरीब नवाज। उन्होंने न प्रॉपर्टी खरीदी, न उन्होंने मकान बनाया, एक दरख्त के साए में वो रहते रहे। मगर जाते जाते 90 लाख मुशरिकों को साहिबे ईमान बना के चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अमीने शरीयत, अज़मते इस्लाम, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा खान साहब क़िबला। अब जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पे इमारतें चमकेंगी, मदरसों की दीवारें चमकेंगी, खानकाहों की, मस्जिदों की मीनारें चमकेंगी, चेहरे पे दाढ़ियां, सरों पे टोपियां, तो लोग एहसान मानेंगे। एहसान उसी दुर्वेश का है जो दुर्वेश अपना वतन छोड़ा, रात की नींद कुर्बान की, उन्होंने अच्छा खाना पीना छोड़ दिया, रोता छोटा पहना। ये हमारे लिए, हमें बुत परस्ती से बचाने के लिए, हमें खुदगर्जी से बचाने के लिए, हमें एक अच्छी कामयाब जिंदगी देने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी जी भर के नहीं खाया, जी भर के अच्छा कपड़ा नहीं पहना। लेकिन आज अगर करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद है, मस्जिदों में इबादत कर रहे हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, खानकाहों में तदबीर कल्ब का
सामान हो रहा है। अगर हमारी माँ बहन बेटियों के बदन पे अगर हिजाब और निकाब है, अगर हिजाब की वजह से इनकी अलग आइडेंटिटी है, अलग शनाख्त है, वो तमाम मुशरिकाओं से, जिनसे टी शर्ट पहनने वाली आवारा औरतों से अगर ये मुमताज है, अगर ये इज्जतदार है, अगर ये सम्मान पा रही है, तो सारी जमीन पे करीब नवाज अजमेरी का है, वो दस्त उठाया, वो बाली समय उनको जहर में बुझी हुई तलवार से हमला किया गया, सारा सितम सहा, मगर हमें इस्लाम की दौलत दे गए, हमें तरीके मुस्तफा दे गए, हमें जीने का सलीका दे गए। तो अब जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम रहेगा, करीब नवाज की अजमत का टंका बचता रहेगा। दुनिया किसी खाने पीने वाले को याद नहीं करती है जो अपने मतलब में जीता हो, अपने फॉर्चूनर में गुम हो, अपने फार्म हाउस में गुम हो, अपने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में गुम हो, सिर्फ अपनी दो चार दुकान बनाने के बाद गुटखा खा के, पान खा के, तमाम ले पोटा